والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ. الصلاة والسلام عليك يا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی محفل پاک سید الطائفہ، امام الواصلین، امام الاصفیاء حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ذکر پاک کی محفل ہے. عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے امام ہیں اور ہمارے سلسلہ کے بھی امام ہیں. یعنی ہم سب جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والے مریدین ہیں، سب حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ شجرہ شریف میں آپ کا نام آتا ہے. آپ جب شجرہ شریف پڑھتے ہیں تو ایک شعر ہے، التجا مقبول فرما مالک ارض و سما. التجا مقبول فرما مالک ارض و سما، فضل کر حضرت جنید پیشوا کے واسطے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے پیر ہیں. حضرت غوث الثقلین بھی آپ کے مرید ہیں، اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے کہ حضرت داتا علی حجویری بھی آپ کے مرید ہیں. ہمارے جو سلسلے کے لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدسہ پر حاضری دیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے شیخ کی مزار پہ کھڑے ہیں، کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الحسن، اور ان کے پیر کا نام ہے شیخ حسری، ان کے پیر کا نام ہے حضرت ابو بکر شبلی، اور ان کے پیر کا نام ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. یعنی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی حضور سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پڑپوتے مرید ہیں، یعنی پردادا مرشد ہیں حضرت داتا علی حجویری کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. اور حضرت جنید بغدادی کے جو مرشد ہیں ان کا نام حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ ہے، اور سری سختی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کے صرف مرشد نہیں، سگے ماموں بھی ہیں. یعنی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ ہے وہ حضرت سری سختی کی رحمت اللہ علیہ کی سگی ہمشیرہ ہے. یعنی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ حضرت سری سختی اپنے پیر و مرشد کے سگے بھانجے ہیں،
اور یہ حسن اتفاق ہے، پیر اور مرید کی مزار بھی بغداد شریف کے اندر ساتھ ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے ماموں کے بارے میں یہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ دو درختوں کے درمیان آرام کر رہے تھے۔ ایک درخت دوسرے سے کہنے لگا کہ یار دعا کرو یہ بابا جو ہمارے درمیان میں سویا ہوا ہے کون مثلی وہ میری مانند ہو جائے۔ ایک درخت دوسرے کو دعا کے لیے کہہ رہا ہے کہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ ہماری مانند ہو جائے، میری مانند ہو جائے۔ اس نے کہا تیری مانند کیسے ہو جائے؟ کہا جس طرح لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں ہم ان کو جواب میں پھل دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اللہ کا دوست بن جائے، جو اس کو تنگ کرے یہ ان کو دعائیں دے، ان کے اندر یہ درخت کی خوبی پیدا ہو جائے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کی تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنی۔ آپ یہ کہیں گے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ انسان ہے، اللہ کے ولی تو ہیں، لیکن یہ درختوں کی بولی کیسے انہوں نے سن لی؟ تو بخاری شریف کی حدیث قدسی سامنے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ فرائض کے بعد کثرت نوافل پر عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، وہ نہیں سنتا میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ جو حضرت جنید بغدادی کے پیر ہوں ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو حضرت سری سکتی کہنے لگے درختوں تم میرے لیے دعا تو کر رہے ہو، بہت اچھی دعا ہے، لیکن ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہ جب تم اپنی ٹہنی سے جدا ہو جاتے ہو تو پھر تمہاری لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، تو مجھے جلنے سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری آخرت تمہاری طرح نہ ہو جائے۔ تو درخت نے حضرت سری سکتی کو ایک نصیحت کی۔ وہ حضرت سری سکتی کے لیے نصیحت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی اور سب کے لیے مینار نور ہے۔ درخت نے کہا اے سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس میں کوئی شک نہیں، آخر میں ہم جلتے ہیں لیکن ہر لکڑی جلتی نہیں، لکڑیاں جو جلتی ہیں وہ مخصوص ہوتی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سی لکڑیاں جلتی ہیں؟ کہا کہ جو لکڑی مضبوط ہو، جس کی جڑ مضبوط ہو وہ اپنے جڑ پر رہے، وہ مضبوط لکڑی ہوتی ہے۔ اگر اس کو جڑ سے جدا کیا جائے وہ شتیر بنتی ہے، وہ کڑیاں بنتی ہیں، وہ لوگوں کے لیے چھت کا سامان بنتے ہیں۔ اور جو درخت اس طرف کی ہوائیں ادھر چلے جائیں، اس طرف کی ہوائیں ادھر چلے جائیں، اس طرف کی ہوائیں ادھر چلے جائیں، جو درخت ہر سمت میں ہوا کے جھونکے سے اپنی سمت بدل لیتا ہے وہ ٹوٹتا بھی ہے، وہ جلتا بھی ہے۔ جو اپنے مقام پہ کھڑا رہتا ہے وہ جلتا نہیں بلکہ لوگوں کے لیے سائے کا سبب بنتا ہے۔ لوگوں کے لیے سائے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے جنہوں نے اپنے عقائد سے وفا کی ہے، جنہوں نے اپنے شیخ سے وفا کی ہے، آج ان کی مزارات قبریں بھی بادشاہت کر رہی ہیں۔ جو ہر سمت میں ہوا کے جھونکے سے بدلتے رہے ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے، آخر میں وہ آگ میں جاتے آگ ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ آگ سے وہی بچتا ہے جس کا تعلق مضبوطی سے ہوتا ہے، وفا سے ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 7 سال تھی اور اپنے ماموں کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ شیخ کی توجہ سے یہ اثر ہوا کہ کم عمری میں بھی آپ کی زبان سے اچھی اچھی باتیں نکلتی۔ ایک دن آپ کے ماموں اور آپ کے مرشد حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں صبر اور شکر کی بحث چلی ہوئی تھی کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جنید ادھر آؤ، عمر مبارک 7 سال ہے۔ فرمایا جنید ادھر آؤ، بتاؤ شکر کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ شکر گزار ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ناشکرا ہے۔ اللہ کی اطاعت شکر گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی ناشکری ہے۔ آپ نے جب یہ جواب سنا خوش ہوئے، فرمایا جنید میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت ہوگا کہ جب تیری زبان سے ایسے کلمات نکلیں گے لوگوں کے قلب مزکا مصفہ اور مجلہ ہو جایا کریں گے، مزکا مصفہ اور مجلہ ہو جایا کریں گے۔
آپ کا یہ کمال ہے، جب کوئی بندہ مدرسے میں پڑھتا ہے نا تو اس کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی وہ ہیں، اپنے ماموں سے اور مختلف اساتذہ سے علوم عقلیہ نقلیہ ظاہری و باطنی علوم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے شیخ کے پاس بیٹھتے تو شیخ کہتے بیٹے خطاب کیا کرو، لوگوں کو تبلیغ کیا کرو۔ آپ خاموش ہو جاتے۔ اچھا پیر بھائی اور جو یاران طریقت تھے وہ بھی کہتے کہ جناب آپ خطاب کیا کریں، تو آپ تقریر نہ کرتے۔ ایک رات سوتے ہیں تو خواب میں جان جانا کی زیارت ہوتی ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنید خطبہ دیا کرو۔ آنکھ کھل جاتی ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا مقام اپنے مرشد سے بڑھ گیا ہے کہ آج جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیارت کروا رہے ہیں اور مجھے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خطبہ دیا کرو۔ اب یہ دل میں خیال گزرا، صبح کی نماز پڑھ رہے تھے تو مرشد نے ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ جنید کو کہو ہماری نہیں مانی، پیر بھائیوں کی نہیں مانی، اب تاجدار انبیاء کی تو مان لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مان لو۔ اب تو تمہیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میں ننگے پاؤں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا، آپ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اے میرے شیخ کریم، اے میرے مرشد کریم، یہ تو بتائے آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا تم خواب میں محبوب کی زیارت کر رہے تھے، میں جاگتے ہوئے زیارت کر کے سن رہا تھا، تجھے حکم دے رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی خانقاہ سے کوئی وابستہ کوئی مرید ہو نا، چند پیسے آ جائے تو اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، عزت مل جائے مزاج بگڑ جاتا ہے، شہرت مل جائے مزاج بگڑ جاتا ہے، اگر کوئی کام رک جائے تب بھی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا صادق مرید وہ ہوتا ہے جس حال میں بھی ہو نا اس کا مزاج نہ بگڑے، اس کی کیفیات بدلی نہ ہو، اپنے شیخ کے متعلق بدگمانی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں آپ کا ایک مرید تھا، اس کے پاس جب پیسے آ گئے نا تو اس نے کہا میرے شیخ کو تو کسی بات کا علم نہیں، میں جا کے نا ان کا امتحان لیتا ہوں، میری دل کی کیفیت کو یہ بھانپتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ میرے دل کی کیفیات کو جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے۔ اب یہ کہہ کے وہ مرید آپ کی خدمت میں آ گیا۔ جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ تو میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے؟ ظاہری بات تو یہ ہے، باطنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے شیخ کا امتحان لیتا ہے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور آپ کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا حضور میرے اوپر مہربانی فرمائے۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر اور یہ آج وعدہ کر کسی اللہ کے ولی سے بدگمانی نہیں کرے گا، جو بدگمانی نہیں کرے گا تو تیرے چہرے کا نور سلامت رہے گا۔ آپ نے یہ دیکھا ہے جو شیخ ہوتے ہیں نا پڑھے لکھے، وہ اپنے مرید کو کوئی حکم نہیں دیتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر جو مرید ہے وہ نہ مانے تو اس کے چہرے کا سب سے پہلے نور چھین لیا جاتا ہے۔ بلکہ ابو عباس تیجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بندے کے دل سے ایک نور ہے جو محبوب کے روضے سے جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ اہل تقوی، اہل علم اور ولیوں سے ملتا ہے تو وہ نور بڑھتا جاتا ہے، اور جب کسی گستاخ کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ نور کا تار کٹ جاتا ہے، جب مرتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اللہ کے ولیوں میں کے پاس جانا، مرید ہونا، یہ رواج نہیں ہے۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں، کوئی بزرگ ایسا نہیں، کوئی محدث ایسا نہیں، کوئی صوفی ایسا نہیں جو کسی اللہ کے ولی کا مرید نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئی، چشمے آشوب چشم کی بیماری ہو گئی۔ جس حکیم کے پاس گئے، طبیب کے پاس گئے نا، اس نے کہا آپ سجدہ چھوڑ دیں، آپ نے وضو نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا پریشان ہوتے ہیں آنکھوں کا اکثر کہہ دیتے ہیں
ڈاکٹر حضرات. انہوں نے کہا آپ نے وضو نہیں کرنا, یہ پانی لگنے سے تیری آنکھ اور زیادہ خراب ہو جائے گی. تو حضرت جنید بغدادی نے وضو فرمایا, نماز پڑھی, تو حاتم غیبی سے آواز آئی, جنید تو نے ہماری وجہ سے اپنے آنکھ کی طرف نہیں دیکھا, ہم نے اسی پانی سے تجھے شفا عطا فرما دی. اسی پانی سے تجھے شفا عطا فرما دی ہے. پھر کیا ہوا کہ جب وہ طبیب آیا صبح, اس نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سلامت ہیں. پوچھا, اے جنید بغدادی بتائیں آپ کی آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئی؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے اسی پانی سے. تو نے وضو سے منع کیا تھا, میں نے وضو کیا تو رات کو حاتم غیبی سے آواز آئی, اے جنید تو نے میری وجہ سے آنکھ کا خیال نہیں کیا, ہم نے اسی پانی کو تیرے لیے منبع شفا بنا دیا. اسی پانی کو منبع شفا. اصل میں نا ہم لوگ بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو عمل نہیں کرتے, اس کے اپنے اوپر وارد نہیں کرتے. اصل تصوف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر تمام چیزوں کو وارد کیا جائے. ابھی الحمدللہ ہم پہلے درس مثنوی ہوا, کشف المعجوب ہوا, رسالہ قشیریہ کا درس ہوا, لواح جامی, تحفہ مرسلہ شریف. اب ہم 5 روزہ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی کتاب اصول العشرہ کا درس شروع کر رہے ہیں. یہ روزانہ رات کو 9 بجے لائیو چلے گا, یعنی پیر منگل بدھ جمعرات جمعے تک. جمعے کو پھر اس کتاب کی تکمیل ہوگی اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ایک ولی اور ایک صوفی کے اندر 10 صفات کون سی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے. آپ نے صرف اس کو سننا نہیں ہے, اس کو اپنے اوپر وارد بھی کرنا ہے, اپنے اوپر وارد بھی کرنا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ آپ زار و قطار رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کس لیے رو رہے؟ کہنے لگے مجھے ایک طوطے نے سبق دیا ہے. صوفی جو ہوتا ہے وہ ہر چیز سے سبق لیتا ہے, مجھے ایک طوطے نے سبق دیا ہے. کہنے لگے کیا سبق دیا ہے؟ فرمانے لگے طوطا بیٹھا ہوا تھا پنجرے سے نکلا تو بلی نے اس کو حملہ کیا. اس کی گردن کو جب دبوچا نا تو وہ طوطا وہ تھا جس کو ہم نے اللہ اللہ کا ذکر سکھایا ہوا تھا. جیسے ہی بلی نے طوطے کو پکڑا وہ ذکر بھول گیا اور اپنی مخصوص آواز میں چی چی کرنے لگ گیا. تو میں اس بات سے ڈر گیا کہیں اچانک موت کا حملہ ہو اور کہیں ہم ذکر خدا بھول نہ جائیں, اس وجہ سے میں پریشان ہو رہا ہوں. تو صوفی اپنے آپ کو وارد کرتا ہے. آپ صوفی بن جائیں, تاج پہن لیں, لباس پہن لیں, جبے کبے دستار پہن لیں, اگر ضرورت کے وقت آپ وہاں میدان عمل سے اپنے شیخ کی ضرورت اور اپنے آستانے سے آپ نے وفا نہ کی تو آپ صرف ابھی قانون کا چسکا پورا کر رہے ہیں, اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے تھا. یہ یاد رکھیں. اور میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں تصوف ایسا سکھایا ہے جیسے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھا دو, جگا دو. حضرت مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو نیکی میں خود سبقت لے کے جاتے ہیں, مجھے کیوں فرمایا؟ فرمایا اگر تو اٹھائے گا نا تو اگر یہ جواب دے دیں گے ہم نہیں اٹھتے نیند کی حالت میں تو کچھ نہیں ہوگا. اگر میں اٹھاؤں گا اور نیند کی حالت میں انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں اٹھتے تو دائرہ ایمان سے فارغ ہو. تو اسی لیے جو کامل مرید ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے ایک ایک حکم کو فالو کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا یہ نفع ہے یا نقصان ہے. اور جن لوگوں کو تربیت ہوئی وہ اپنے شیخ اپنے مرید کو حکم نہیں دیتے, اشارتاً بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو حکم دیں وہ اس درجے پر نہ پہنچ سکے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عزیزان محترم, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پر, حدیث پر, فقہ پر عبور حاصل نہ رکھتا ہو اس کو بیعت کرنا حرام. اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ایمان سے کھیلے. کیوں؟ فرماتے ہیں اگر پیر کو خود سیدھا کلمہ نہیں آئے گا تو اپنے مرید کا کلمہ درست کیسے کرے گا؟ اگر وہ پیر اپنے مرید کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکے گا. میں چند ایسے صوفیاء کو جانتا ہوں, میں نام نہیں لیتا, ان کو کہا گیا ظہر کی نماز پڑھیں, انہوں نے اللہ اکبر کر کے اللہ کو متقاصر شروع کرا فاتحہ. اب ان کو نہیں پتا کہ ظہر کی نماز کبھی پڑھی ہو تو پتا ہو.
تو ایسے لوگ جب مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر کیا حشر ہوگا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ایسا شخص مارکیٹ میں آ جائے گا جب وہ دنیا سے جائے گا اس کے پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں۔ یہ سورہ مریم کے اندر قرآن پاک میں بھی اس بات کا اشارہ ہے۔ بہرحال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پر بڑا عبور حاصل تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن آپ اپنے مرشد کی مجلس میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بے ہوش ہوا پڑا ہے۔ آپ نے اپنے شیخ سے عرض کی حضور اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں بے ہوش ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے قرآن کی ایک آیت سنی ہے، یہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے جس آیت پہ یہ بے ہوش ہوا ہے وہی آیت اس کو پڑھ کے سنائی جائے۔ اب یہاں آپ چونکہ ہمارا سلسلہ نقیبی ہے، قادری، ہم قوالی سنتے ہیں، سماع کا بڑا شوق رکھتے ہیں، دیکھا ہوگا کہ جب محفل سماع کے اندر لوگ رقص کرتے ہیں، واجد میں آتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں نا، تو اب ہمارے بزرگ کہتے تھے وہی کلام دوبارہ اس کو شعر سناؤ، شعر بدلی نہیں کرنا، تو کہیں موت اس کی واقع نہ ہو جائے، دل نہ پڑ جائے، یہ ایک راز کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو بار بار وہ شعر سناؤ، کیوں کہ جس شعر پہ یہ بے ہوش ہوا ہے وہی سنایا جائے تب ہوش میں آئے گا۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جس آیت پہ یہ بے ہوش ہوا ہے وہی آیت سنائی جائے حضور تب یہ ہوش میں آئے گا۔ وہ آیت پڑھی گئی، ہوش میں آ گیا۔ شیخ نے پوچھا آپ نے کہاں سے استدلال کیا؟ فرمانے لگے میں نے قرآن سے استدلال کیا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ وہ قمیض دی گئی اور بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جانور کھا گئے ہیں، تو وہ خون والی قمیض دیکھ کے، خون آلود قمیض دیکھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ بینائی چلی گئی، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا آپ نے آنکھوں سے لگایا، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ فرماتے میں نے قرآن سے پڑھا ہے جس چیز سے کوئی چیز جاتی ہے وہی دوبارہ شعر یا قرآن کی آیت پڑھی جائے تو وہ نعمت واپس آ جاتی ہے۔ اصل میں جو داد ہوتی ہے نا، داد وہ ٹائم کی داد اچھی ہوتی ہے۔ چلے موضوع پھر بدل جائے گا، میں اپنی اس کو روٹین کو خراب نہیں کرتا۔ بے تکی داد نہیں ہوتی، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نعرہ کون سا لگانا ہے اور کس وقت لگانا ہے، جلسہ کس چیز کا ہے اور کون سا نعرہ یہاں خوبصورتی پیدا کرے گا۔ ایک آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کا، پہلوان والا۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، اپنے چوٹی کے جو علماء تھے ان کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے، لیکن جو اہل علم ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ اپنے ماموں کے پاس گئے، پھر پڑھتے رہے، اتنے بڑے عالم فاضل تھے، آپ سے پہلوانی کرنا ثابت نہیں۔ لیکن ایک بہت بڑے صوفی نے، بہت بڑے بزرگ نے کہا بے شک پہلوانی ثابت نہیں، لیکن چونکہ بڑے بڑے اولیاء، کاملین، واصلین اور بڑے بڑے شیوخ الحدیث نے، حضور خورشید ملت رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، قبلہ فیضی صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں نے بیان کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی۔ اگر یہ واقعہ خیالی بھی تو ہوا تو کچھ نہیں، اس کے اندر ایک سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ آپ نے سید کا احترام کیا، تو درجہ ولایت پر فیض ہو گئے۔ تو بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جو سادات سے ہار جاتا ہے وہ بنتا ہے جنید، اور جو سادات کو ہروانے کی کوشش کرتا ہے وہ بنتا ہے یزید۔ جو سادات سے جیتنے کی کوشش کرتا ہے وہ یزید بنتا ہے، جو سادات سے ہارنے کی کوشش کرتا ہے وہ وقت کا جنید بنتا ہے۔ اب میں وہ واقعہ نہیں سنا رہا، اشارہ دیا آپ لوگوں نے سب نے سنا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی، حضور میرا بچہ گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کرم کرے گا، مل جائے گا۔ پھر عورت آئی، حضور میرا بچہ گم ہو گیا، دعا فرمائے، فرمایا مل جائے گا۔ پھر تیسری مرتبہ عورت آئی، حضور میرا بچہ گم ہو گیا۔ آپ نے آنکھیں بند کی، فرمایا جاؤ گھر میں تمہارا بچہ آ چکا ہے۔ جب وہ چلی گئی مریدین نے پوچھا حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آج کا کوئی صوفی ہوتا تو وہ کہتا دیکھا میری کرامت سے بچہ آیا ہے۔ ایک پیر صاحب ہے، ان کا نا پوتا فوت ہوا تو ہم گئے وہاں پر، اور جب ہم گئے نا تو فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو میں نے ان کو بڑا افسوس کیا کہ جناب بہت افسوس ہوا، آپ کا پوتا جو ہے دنیا سے چلا گیا، اس بات کا ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے۔
تو وہ رو کے کہنے لگا سائیں اپنا پوترا ریتی بیٹھا تو لوگوں نے بلوائی بیٹھا. اب مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک عورت آئی, اس نے مجھے کہا کہ میرا پوتا گم ہو گیا, تو میں نے اس کو تویز لے کے دے دیا, اس کا پوتا گھر پہنچا, میرا پوتا اپنے گھر پہنچ گیا. میں نے کہا آپ توبہ کریں گے, تویز دھاگے نہ دیا. یعنی حیرت ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ رضا الہی کیا ہوتی ہے, منشاء الہی کیا ہوتی ہے. جب ایسے لوگ مارکیٹ میں آئیں گے جو حشر ہوگا پھر آپ کو تو وہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ پتہ ہی, آپ خود ماشاءاللہ اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں. آپ کو چھیڑ لیں تو آپ کے اندر تو وہ تعلیمات موجود ہیں کہ بعض اوقات وہ کشف المحجوب میں نہیں ملتی جو آپ کے اندر ہے. تو بہرحال آپ کے مریدین نے کہا حضور یہ بچہ کیسے آیا؟ فرمایا یہ عورت حالت اضطرار میں تھی, ماں کی مامتا جب تڑپی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بے چینی کی وجہ سے اس کے بچے کو بھیج دیا. یعنی اپنی نفی کر دی. یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے, اپنی نفی کر دی. اپنے آپ کو اپنی نفی کرنا یہی اصل ولایت ہے. نفی اسبات جو ہم کرتے ہیں نا, اپنی نفی کرنا اور اس کا اسبات کرنا, اس کو ماننا, یہ در حقیقت اصل ولایت یہ ہے. ایک دن نا ایک بہت بڑے عالم نے خواب دیکھا, محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی مجلس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے. اس آدمی نے سوال کیا حضور یہ میرا مسئلہ ہے, اس کا جواب عطا فرمائے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنید بیٹھے ہیں, یہ مسئلہ ان سے پوچھیں. وہ کہنے لگا حضور آپ کی موجودگی میں میں جنید سے سوال کیوں کروں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے سائل سن لے, ہر نبی نے کسی نہ کسی اپنے امتی پر فخر ضرور فرمایا ہے. میں اگر اس وقت کسی پر فخر فرماتا ہوں تو یہ میرا جنید ہے, مجھے اس پر بڑا فخر ہے. بات تو فخر کی ہے جس میں محبوب فرمائے مجھے بڑا فخر ہے. عزیزان محترم, ایک دن کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ کبھی کوئی آپ کو ایسا اہل علم ملا ہو جس کے آپ کو جواب نہ دے سکے ہوں, کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے نا, ایسے لوگ ہوتے ہیں تو بتائیں. آپ نے فرمایا ہاں مجھے ایک حجام ایسا ملا تھا, یہ بال کاٹنے والا, اس نے مجھے لاجواب کر دیا. پوچھنے لگے حجام نے؟ کہنے لگے جی مجھے حجام نے لاجواب کیا. میں ایک مرتبہ اس کے پاس گیا بال کٹوانے کے لیے. میں نے کہا یار آج جمعے کا دن ہے, پیسے میرے پاس نہیں ہے, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ واسطے میرے بال کاٹ دو گے؟ اس نے کہا جی کاٹ دوں گا. اس نے حجام نے میرے بال کاٹے اور بال کاٹنے کے بعد کچھ مجھے پیسے بھی دیے کہ یہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اپنی ذات کے لیے. میں نے اللہ کے لیے دیے ہیں. میں لے کے چلا گیا اور کچھ عرصہ گزرا تو ایک بادشاہ وقت میرا عقیدت مند تھا, اس نے مجھے ایک تھیلی اشرفیوں کی دی اور میں نے کہا یہ میں اس حجام کو جا کے دوں جس نے اللہ کے لیے میرے بال بھی کاٹے تھے, میری خدمت بھی کی تھی, مجھے کچھ پیسے بھی دیے تھے. جب میں اس حجام کے پاس گیا اس نے مجھے دیکھا جو کہ جانتا نہیں تھا, کہنے لگا جنید میں تو تجھے اللہ کا ولی سمجھتا تھا. ارے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے وہ دنیا سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں, اجرت لیتے نہیں, تو میری نیکی کو ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں. جو اللہ کی رضا سے کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ دنیا داروں سے اجرت نہیں مانگتے, وہ نفع کی امید نہیں رکھتے, اللہ پھر ان کے سارے کام خود ہی کرتے. ایک مرتبہ نا آپ نے اپنے شیخ کو, اپنے ایک مرید کو مراقبہ سکھایا. اب مراقبے کی باتیں دو ہیں, توجہ سے سنیے گا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے مرید کو بتایا گوش بند ہو, چشم بند ہو, لب بند گر نبینی سر حق برما بخند. جو تصور شیخ جانتے ہیں وہ سمجھ گیا کہ میں نے کیا کہا. تصور شیخ سے اندر کے اسرار و رموز کھلتے ہیں. اس کو یوں سمجھنے میں ایک مثال دیتا ہوں, پہلے بھی میں مثال دے چکا ہوں, اب ایسے نیدر نہ کرو, توجہ نہ سنو, نیند پوری کر کے آیا کریں. اچھا یہ جو یہ لوہے کی ایک یہ لوہا ہے پورا, ایک پیپ ہے لوہے کا, یہ ایک علیحدہ جنس ہے, اور جو آگ ہے نا وہ علیحدہ جنس ہے. جب آپ اس لوہے کو آگ کی صحبت میں لے جاتے ہیں, اب آہستہ آہستہ آگ کا رنگ اس میں چڑھتا ہے. اب یہ پہلے گرم ہوتا ہے, تھوڑا رنگ چڑھا, پھر زیادہ گرم ہوا, زیادہ رنگ چڑھا, پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوہا اسی کلر کا ہو جاتا ہے جس کلر کی آگ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے.
وہ لوہا اسی رنگ کا ہو جاتا ہے جس رنگ کی آگ ہے. تو آپ کو کہنے میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اب اس پیپ کے اوپر لوہے کے اوپر آگ کا رنگ چڑھ گیا. اب جب اس پیپ کے اوپر لوہے کے اوپر آگ کا رنگ چڑھا, اب وہ لوہا جیسے لگائیں گے بندہ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ جلے گا نا. تو آپ کہیں گے اے لوہے تیری جنس اور ہے, آگ کی جنس اور ہے, اب تو جلاتا کیوں ہے؟ اس نے کہا رنگ جو آگ کا مجھ پہ چڑھا ہے, میرا کام جلانا نہیں تھا, لیکن جن کی صحبت میں میں رہا ہوں اب ان کا رنگ چڑھا ہے, جب رنگ چڑھا ہے تو جلاتا ہوں. اچھا پھر اگر اسی پیپ کو کچھ عرصہ سائیڈ پہ رکھ دیں تو پھر جلائے گا؟ تو یہی حالت ہے مرید کی. جب وہ یار کی تصور میں گم ہو جاتا ہے پیر کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو پھر سائیڈ پہ ہو جاتا ہے پھر اسی حالت میں آ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں رہتا اسے, کچھ بھی نہیں رہتا, ختم ہو جاتا ہے, زیرو ہو جاتا ہے. اسی لیے سید محمود بغدادی علوسی رحمۃ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر فرمایا خالطوہم لتکونوا مثلہم, اپنے شیخ کی خدمت میں اتنا حاضریاں دو, اتنا جلدی جلدی حاضری دو, اتنا جلدی حاضری دو, جتنا حاضری دیتے رہو گے تمہاری شکل بھی اپنے مرشد کی صورت کی طرح ہو جائے گی. پھر ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے یار تیری اپنے مرشد سے شکل بڑی ملتی ہے, جب تجھے دیکھتے ہیں تیرے سرکار یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. خالطوہم لتکونوا مثلہم. تو جیسے کوئی شیخ کا تصور کرتا ہے نا رنگ چڑھ جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا, جو میرے مرشد حضرت خواجہ صوفی بابا ناصر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, آخری ایام میں جن لوگوں نے آپ کی زیارت کی ایسے لگتا تھا جیسے بابا نقیب اللہ شاہ بیٹھے, آواز بھی, انداز بھی, قد بھی, ایون کہ جیسے بابا نقیب اللہ شاہ صاحب کی زلف مبارک تھی نا پیچھے سے, وہ زلفیں بھی ویسے, یعنی انداز, آواز, بات کرنے کا سیم. تو اسی طرح جب کوئی اپنے مرید پیر کا تصور مرید کرتا ہے تو رنگ چڑھ جاتا ہے. تو شیخ نے مراقبہ سکھایا. جب شیخ نے مراقبہ سکھایا نا, اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پیر کو, ہر مرید کو اپنے تصور کی اجازت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہر ایک کا ظرف نہیں ہوتا, کوئی اس منزل کو طے نہیں کر سکتا. لیکن حضرت سیدنا جلال الدین حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ کا فیضان ہے, وہ فرماتے ہیں ہم تو مرید ہی نہیں کرتے, ہم تو بناتے پیر ہے, جو آتا ہے پہلے دن ہم یہ سبق اس کو دے دیتے, اجازت بھی دے دیتے. یعنی آپ نے ایسے کھلم کھلا اپنا فیضان نقیب پوری دنیا پہ اسی طرح جاری. توجہ ہے آپ. تو آپ کو کیا بتایا جاتا ہے کہ باوضو رہے, تصور میں رہے اور ذکر میں رہے. اب جیسے ہی آپ نے اپنے مرید کو وظیفہ بتایا, طریقہ بتایا, مراقبے کا طریقہ بتایا کہ گوش بند ہو, چشم بند ہو, لب بند, گر نبینی نور حق برباب خند, آنکھ کان ناک بند کر اور یار کو دیکھ, اندر بھی یار ہو بیر بھی یار ہو, پھر تیری پرواز بلند ہوگی. تو جب آپ نے طریقہ بتایا تو مرید نے چیخ ماری, زار و قطار رونے لگ گیا. آپ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ حضور جب آپ نے مراقبے کا طریقہ بتایا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, میں نے دیکھا اللہ نے اس کو جہنم کا لباس پہنایا ہوا ہے. فرماتے ہیں جیسے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, میرے مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو 70,000 کلمہ کسی فوت شدہ کو ایصال ثواب کرے گا تو جو کرے گا ایصال ثواب وہ بھی جنتی, اور جس کے لیے ایصال ثواب کیا گیا وہ بھی جنتی. میں نے کہا میرے مالک جو 70,000 کلمہ میں نے پڑھا تھا اپنے مرید کی ماں کو ایصال ثواب کرتا ہوں, میرا بتانا تھا. وہ مرید ہنسنے لگ گیا. میں نے سوال کیا بیٹے پہلے رو رہے تھے اب ہنس رہے تھے, کہتے اے میرے شیخ بات دراصل یہ, جب میں نے مراقبہ کیا دل کی لو روشن ہوئی, میری نظر ماں کی قبر میں گئی, وہ جہنم کا لباس پہنے ہوئی تھی, جب آپ کو بتایا وہ جہنم کا لباس اتر گیا, وہ جنت کا لباس پہن کے جنت میں ٹہلتی ہوئی نظر آ رہی تھی, جنت میں ٹہلتی ہوئی. اور اس واقعے کو کس نے لکھا؟ مسلک دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی, ان کی کتاب ہے تعذیر الناس, اس کے اندر انہوں نے لکھا, حوالہ بھی دے. اب وہ جناب والا جب ان کی وہ لو روشن ہوئی تو ماں کا مقام دیکھا, پھر جنت میں گئی, تو فرمانے لگے کہ مجھے 2 باتوں کا یقین ہو گیا. حضرت جنید بغدادی, اس کا مراقبہ سچا, اس کا کشف سچا, اور میرے نبی کی حدیث سچی. ابھی ہمیں اس پر کسی کی سند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ محبوب کا فرمان سچا ہے, ہم نے اس کی سند کو ایسے پایا ہے کہ مشاہدہ کر کے پایا ہے, جو محبوب نے فرمایا بالکل سچ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اچھا بعض مرید ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو مراقبہ ہوا، کچھ ان کے اندر سے راز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا مقام ہی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کا ایک مرید تھا، وہ جب مراقبہ کرتا نا تو اس کو نظر آتا میں جنت میں ہوں، جنت کی سیر کرتا ہوں۔ ایک دن نا کسی نے پیر بھائی نے کہا حضور فلاں جو آپ کا مرید ہے نا وہ کہتے ہیں میں جنت کی سیر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کو شیطان نے برگلایا ہوا ہے، وہ کوئی جنت کی سیر نہیں کرتا۔ اب جب اس کو خبر ملی اس نے کہا میرا پیر تو مجھ سے حسد کرنے لگ گیا، میرا بڑا مقام، میں تو اپنے مقام پہ بڑے درجے پر فائز ہوں، بڑے درجے پر فائز ہوں۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمانے لگا پیر کبھی اپنے مرید سے حسد نہیں کرتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کرامات، یہ کشف، یہ جو چیزیں نظر ہیں ان کو چھوڑنا ہے، صرف یار کو دیکھنا ہے، صرف یار کو دیکھنا ہے۔ تم نے وہ یار کو دیکھنا چھوڑ دیا، باقی چیزیں دیکھنا شروع ہو گیا۔ اب تجھے جب بھی یہ چیزیں نظر آئے نا تو تو نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تجھے پتہ چل جائے گا تیرا مقام کیا ہے۔ اب اس نے دیکھا جنت میں لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، پھر دل میں خیال ہے تجربہ تو کر لوں۔ شیخ نے کہا تھا جب پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ تو مردہ ہڈیوں کے اوپر گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا، پھر آ کے آپ کے قدموں پہ گرا، آپ نے استغفار کرائی، ان کی تجدید بیعت کر کے پھر فرمایا کبھی دل میں یہ خیال نہ لانا کہ میرا مقام میرے شیخ سے گیا۔ جوتی لاکھ روپے کی ہو نا تو اس کا مقام پاؤں ہوتا ہے، اس کو سر پہ کوئی نہیں، بس یہ یاد رکھا۔ چونٹی اگر چلی جائے نا کبوتر کے پر میں، جتنا پرواز کبوتر کرتا رہے چونٹی ساتھ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اور جب جہاں جا کے چونٹی یہ کہے گی کہ میرا مقام آ گیا، مجھے کبوتر کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑے گی، فنا ہو جائے گی، گرے گی تو اس کا سر دھڑ علیحدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک مرید زندہ ہے اس کو ہر وقت پیر کی ضرورت، تصور شیخ کی ضرورت ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا ہوا چکی، سمجھ میں آ رہی بات؟ وقت بھی گفتگو شروع کرتے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ دو چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے پھر آخری آپ کے مثال کی بات کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سید گیا، اس نے کہا حضور میں سید ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے جد اعلیٰ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دو جہاد کیا، ایک اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے اور ایک کفار اور مشرکین پہ تلوار اٹھائی، تم بتاؤ تم نے کتنے جہاد کیا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا اور حج پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا میں تجھے ایک طریقہ بتاتا ہوں، تیرا جو دل ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ خاص کی جگہ، یہ حرم ہے، اس کے اندر غیر کو جگہ نہ دے، اس کے اندر کسی غیر کو جگہ نہ دے۔ تمہارا سینہ خدا تعالیٰ کا حرم ہے، اس میں کسی غیر کو جگہ نہ دے۔ جب اس مرید نے اغیار کو دل سے نکالا اور تھوڑی غیر کی توجہ کی تو کہنے لگا حضور پہلے میرا دل کرتا تھا میں کعبے کا طواف کروں، اب تو کعبہ میری نظر کے سامنے آ رہا ہے۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے نا بیت اللہ کے اندر، وہ بت نکلے، محبوب آئے، عبادت گاہ بن گیا، حسد کا بت، چغلی کا بت، غیبت کا بت، یہ 360 بت ہر بندے کے اندر ہے۔ یہاں یار کے قدم آ جائیں بت نکل جائے، وہ عبادت گاہ بن گیا، یہ زیارت گاہ بن گیا۔ جب تک جیتا ہے لوگ زیارت کرتے ہیں، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر کی بھی زیارت ہے۔ ایک دن آپ کا ایک مرید گیا، اس نے کہا حضور میں حج کر کے آیا ہوں۔ فرمایا مبارک ہو، تم نے حج کیا ہے یا حج کی روح کو بھی حاصل کیا ہے؟ اس نے کہا حج کر کے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ جب تم نے احرام باندھا تھا تو نیت کی تھی، یہ طویل واقعہ میں اس کو مختصر، یہ نیت کی تھی اے اللہ آج سے جسم میرا ہوگا، لباس تیری پسند کا ہوگا؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے اس کا مطلب ہے تم نے احرام باندھا ہی نہیں۔ اچھا جب مینا گئے تھے، مینا میں کہتے قربانی کی جگہ، تو تم نے وہاں پہ یہ کہا تھا اے اللہ میں اپنے خواہشات کو قربان کر رہا ہوں، آئندہ میں تیری تابعداری میں رہوں گا؟ کہنے لگا نہیں۔ تو فرمانے لگے اس کا مطلب ہے تو گیا ہی نہیں ہے مینا میں۔ اچھا عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، تو اللہ کی پہچان کرنا، کیا تو نے کہا تھا اے اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب کر؟ جی نہیں کہا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تو عرفات میں نہیں گیا۔ اچھا یہ بتا جب تو نے طواف وداع کیا تھا تو تو نے یہ نیت کی تھی اے اللہ میں گناہوں کو وداع کر رہا ہوں؟ کہا جی نہیں۔ کہنے لگے اس کا مطلب ہے طواف وداع نہیں کیا۔ اچھا یہ بتا جب تو نے طواف کیا تھا تو تو نے کہا تھا اے اللہ آج تیرا میرا جو جسم ہے تیرے گھر کا طواف کر رہے، آئندہ میری روح تیرے ہر حکم کا طواف کرے گی؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا تم نے طواف ہی نہیں کیا۔
اور کیا جب تو نے سر پہ اس طرح پھرایا تھا، حلق کروایا تھا، تو نے کہا تھا اے اللہ آج تو تیرے لیے میں نے بال سارے اتروا دیے ہیں، کل کو تیرے لیے ضرورت پڑی تو گردن بھی اتروا دوں گا؟ کہا جی نہیں نیت کی۔ فرمایا بیٹے تم نے شریعت پر عمل کیا ہے، روح حج تک نہیں پہنچا، روح حج یہ ہے جو میں نے بتایا، جا دوبارہ حج کر کے آتا کہ تجھے حج کی روح نصیب ہو، تاکہ تجھے حج کی روح نصیب ہو جائے۔ عزیزان محترم، جب آپ کا وصال ہوا نا، ایک بندے نے خواب دیکھا کہ میں نے 7 عرش کو نا اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تعبیر پوچھنے کے لیے جنید بغدادی کے پاس جاتا ہوں، آپ بڑے معبر ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، عاشق ہیں، صوفی ہیں، امام الاصفیاء ہیں، ان کے پاس جا کے سوال کرتا ہوں۔ آگے گئے تو ایک جنازہ آ رہا تھا، پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت جنید بغدادی کا جنازہ ہے۔ بڑا افسوس کیا کہ میں خواب کی تعبیر پوچھنے آیا تھا، حضرت جنید بغدادی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب کندھا دینے کے لیے نا، جیسے آپ کا چہرہ مبارک تھا نا ایسے، تو منہ کی طرف آیا اور کندھا دیا نا، تو آپ کفن سے بولے اے خواب کی تعبیر پوچھنے والے، اے خواب کی تعبیر پوچھنے والے، تم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ تم نے 7 آسمان کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں، سن یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا، میں مومن کے دل میں سماتا ہوں، تو یہ جو مومن کا دل ہے یہ عرش الہی ہے، تو نے جو خواب دیکھا تھا آج مجھے کندھے پہ اٹھا کے جا رہا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، اس کی تعبیر ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ایک اہل نظر نے آپ کو خواب میں دیکھا، جیسے ہی خواب میں دیکھا تو ایک روایت میں آپ کی قبر پہ مراقبہ کیا، تو فرشتوں نے پوچھا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا جب رب نے پوچھا تھا الستو بربکم، آج تک میں وہی کہہ رہا ہوں، ہاں تو میرا رب ہے، ہاں تو میرا رب ہے، ہاں تو میرا رب ہے۔ ایک دیوار کو کراس کرنے کے بعد میں اپنے رب کو بھول گیا ہوں، تو وہ فرشتے کہنے لگے ابھی تک اس پر عشق خدا کی مستی چڑھی ہوئی ہے، چلو واپس چلو۔ کسی نے آپ کی مزار مقدسہ پر آپ سے حضرت جنید بغدادی کی مزار پر حضرت ابو بکر شبلی سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا یہ میرے مرشد ہیں، جیسے مرشد کا ادب ظاہری دنیا میں ہوتا ہے اسی طرح بعد از وصال ان کی مزار پہ میں آپ کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک درس ہے جو میں نے تیاری کی تھی، اس پر میں نے سارا گفتگو نہیں کر سکا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ سے ہمارے آستانے کا نظام چل رہا ہے۔ ہم نے کبھی آپ لوگوں کو کسی کو سوال نہیں کیا، اور آپ دعا کریں کہ کبھی ہمیں سوال کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور ہمارے شیخ کی نگاہ سے رب رسول کے کرم سے یہ نظام بہت اچھا چلتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمیں وارث علوم غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان حضور سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے جو انوار العلوم یونیورسٹی بنائی ہے، تو ہمیں مدعو کیا کہ آپ آئیں اور آپ کو یونیورسٹی کا وزٹ کراتے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، میں یہ سچی بات کر رہا ہوں، ہماری اہل سنت کی یونیورسٹی یہاں نہیں ہے۔ جس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں قبلہ کاظمی صاحب زیدہ مجدہ، کوئی بھی اس طرح کام نہیں کر رہا۔ اہل سنت کا مرکز بن رہا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے اعلیٰ شعبے سے وابستہ یہاں پر بیٹھے ہو، فیکٹریوں والے بیٹھے ہیں، اچھے عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ آپ دنیا داروں کو یہ پرابلم ہے کہ جب آپ لوگوں سے کام پڑے آپ کی نظریں آپ لوگ پھیر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جہاں آپ پیسے کہیں اور خرچ کرتے ہیں، آج یہ تہیہ کریں اپنے سارے پیسے جامعہ انوار العلوم کی یونیورسٹی پہ لگائیں گے۔ جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے آپ پیسے دیتے ہیں وہ ادھر ادھر دینے کے بجائے یونیورسٹی کو دیں۔ وہ یونیورسٹی ہم اہل سنت کی ہے، وہ حضور غزالی زمان کا فیضان ہے۔ اگر آج آپ نے اس کے ساتھ تعاون نہ کیا تو یقین کریں کل کو آپ لوگ پچھتائیں گے۔ آپ کو کوئی کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو فلاں بزرگ خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بند ہو جائے گی۔ اللہ اپنا کام خود کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے وہ خوب محنت کر رہے ہیں، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔
لیکن میں صرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے اس یونیورسٹی کی خدمت کریں تاکہ یونیورسٹی تیار ہو جائے۔ تقریباً تیار ہو چکی ہے یونیورسٹی کی جو لائبریری ہے وہ زیر تعمیر، ابھی کام اس کا شروع ہونا ہے، یا پانی کی جو ٹینکی بنانی ہے۔ آپ اگر پانی کی ٹینکی بنوا لیں گے تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بچے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، اور وہاں پہ جب کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوگی، میرے آقا کتنے خوش ہیں۔ تو میں نے کہا میں فردن ایک بندے کو توجہ دلاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی توجہ نہ کرے، تو اس درس تصوف میں سب لوگوں کو آپ کو توجہ دلواتا ہوں کہ آپ اس یونیورسٹی میں جس طرح بھی ہو سکے تعاون کریں، تاکہ ہمارے اہل سنت کا یہ مرکز اور یہ فیضان حضور غزالی زماں قیامت تک اسی طرح جاری اور ساری رہے، اور انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت غوث پاک کی نگاہ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن دنیا داروں کو توجہ کرانا بھی لازم ہوتا ہے، تاکہ جہاں آپ دوسری طرف توجہ کرتے ہیں تو علوم و عرفان کے اعلیٰ مرکز انوار علوم یونیورسٹی کی طرف بھی آپ لوگ توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات کو قبول کریں۔ وآخر دعوانا